نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم سب رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں اس کے حوالے سے تازہ کر لیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس کی تجدید کرے. اسی طرح مادی چیزوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں، میلی ہو جاتی ہیں، گندی ہو جاتی ہیں، تو ان کو دھونا ضروری ہوتا ہے، صاف کرنا، چمکانا. یہی حال ہمارے دلوں کا ہوتا ہے، ہماری روح کا ہوتا ہے، اس پر بھی بوجھ پڑنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں صاف ہونے کے لیے، نیا بننے کے لیے، تزکیہ کے لیے، تطہیر کے لیے بہت سے مواقع عطا کیے. اس نے ہمیں صاف کرنے کے لیے دن میں 5 وقت کی نمازیں رکھی. ہم دنیا کا کام کاج کرتے ہیں، پھر کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کسی کی بات سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں بوجھ آ جاتا ہے. پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم فریش ہو کر، تازہ دم ہو کر پھر اپنی دنیا میں لوٹ آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی عمل شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت سے امتحان ہیں، بہت سے آزمائشیں ہیں. بعض اوقات انسانوں کے لیے امتحان ہوتے ہیں، بعض کام انسانوں کے لیے امتحان ہوتے ہیں، بعض پیشے انسان کے لیے امتحان ہوتے ہیں. تو ہر شخص جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کا ہم سب پر ایک بوجھ پڑتا ہے، ہر ذمہ داری بھی ایک بوجھ ہے. اس بوجھ کو کس طرح ہٹایا جائے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے. جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، پھر نماز کی طرف آتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو گناہوں کے بوجھ گر جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں مزید گر جاتے ہیں. اور بعد ٹائم انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بہت سے بوجھ اس سے ہٹ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے سال میں ہمارے لیے 1 مہینہ عبادت کا رکھا، جس کے دن کی بھی عبادت ہے اور جس کی رات کی بھی عبادت ہے. اور اس کا مقصد کیا بتایا؟ کہ تمہیں تقوی حاصل ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے، ہمارے دلوں کی سجاوٹ کے لیے، ہمارے دلوں کی خوبصورتی کے لیے، ہمارے دلوں میں ایمان تازہ کرنے کے لیے، ہمارے اندر اپنے اوپر توکل اور یقین پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، جو کہ سراسر تبدیلی کا مہینہ ہے. کیونکہ اس عبادت کے فرض کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے دلوں کی حالت بہتر ہو جائے. گویا دوسرے لفظوں میں تم پہلے سے بہتر انسان بن جاؤ. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو بظاہر ایک عبادت ہے، لیکن صرف وہ عبادت کرنا ہی مقصود نہیں، اس سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا ایک کام ہے، ایک عمل ہے، ایک ایکشن ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے. لیکن مطلوب صرف وہ ایکشن نہیں ہوتا، بلکہ اس ایکشن کے نتیجے میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟
تاکہ تمہاری بھوک مٹ جائے، تاکہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے. آپ کو پانی کی پیاس لگتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں. پانی پینا ایک عمل ہے، لیکن یہ عمل کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہماری پیاس دور ہو جائے. ہم تھک جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں سونا پڑتا ہے، ہم سوتے ہیں. تو مقصد سونا نہیں ہوتا، مقصد سو کر تھکاوٹ دور کرنا ہوتا ہے. اسی طرح باقی کام بھی ہیں. کسی بھی کام پر آپ غور کریں تو ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اس کام کے بعد انسان کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. مثلا آپ اپنی جاب پر جاتے ہیں، وہ ایک کام ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا حاصل کرنا ہوتا ہے؟ سیلری حاصل کرنی ہوتی ہے. صرف آنا جانا نہیں بلکہ کچھ مقصد ہے. اسی طرح زندگی میں جو باقی کام ہیں ان سب کے بھی کچھ مقاصد ہیں. مثلا شادی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اسی طرح گھر بنانے کا ایک مقصد ہے، بزنس کرنے کا ایک مقصد ہے. بالکل اسی طرح روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد حاصل کرنا ضروری ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم رات کو قیام کریں، بلکہ اس سارے عمل سے مقصود تقوی حاصل کرنا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے، یعنی دل میں ہے. تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں ہے. گویا دل کے اندر جو بھی میل کچیل ہے، دل کے اندر جو بھی شکوک و شبہات ہیں، دل کے اندر جو بھی خواہشات ہیں، دل کے اندر جو بھی بوجھ ہیں، ان کو دور کر کے اسے تقوی سے مزین کیا جائے، اس کے اندر تقوی رکھا جائے، باقی چیزوں کو ہٹا کر تقوی سے ریپلیس کیا جائے. تو روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ تقوی کو حاصل کرنا اصل مقصد ہے، اور اسی کے لیے ہم پھر کوشش کرتے ہیں. لہذا اب جو رمضان آئے گا تو اس سے پہلے ہی آپ نے اپنے لیے ایک گول سیٹ کرنا ہے، اور وہ گول یہ کہ میں نے یہ روزے رکھ کر کچھ حاصل کرنا ہے. روزے ڈائٹنگ کرنا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کا گول کیا ہوتا ہے، چلے اچھا روزے آ رہے ہیں اور کوئی ڈائٹنگ کر لیں گے تو پتلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ڈائٹنگ کا مقصد تو پتلے ہونا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا مقصد پتلا ہونا نہیں ہے. وہ ہو جائے تو ایک بونس ہے، لیکن نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ارادے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس شوق سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. روزہ رکھنے کا ایک الگ مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے دل کی حالت بدلنی ہے، مجھے دل کی تبدیلی مقصود ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت انسانوں کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ سہولتیں ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگوں کو اے سی کا نام بھی نہیں پتا تھا. چند ہی سال پیچھے لوٹ جائیں تو ہمارے گھروں میں کہاں ایسی سہولتیں ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں کہ اسے زندگی کی ایک ضرورت سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر گزارے ہی نہیں. اسی طرح ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہوتی تھی، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن لوگوں کے اندر ایک قناعت تھی، دلوں کا ایک اطمینان تھا، آپس میں تعلقات مضبوط تھے، محبتیں تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. اس لیے تعلقات اور رشتے نسبتاً بہتر تھے. لیکن جب سے انسانوں کے پاس بہت سی نعمتیں اور بہت سی سہولتیں آ گئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے دل پہلے کی طرح مطمئن اور خوش نہیں، انہیں قناعت نہیں، خوشی نہیں، سکون نہیں، بلکہ نت نئی بیماریاں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے. ایک شخص کسی نہ کسی طرح 1 درجہ 2 درجہ 3 درجہ اس کے شکار ہے، زیادہ نہ صحیح تو کم صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ اثرات ہر ایک پر نظر آتے ہیں. بعض لوگ اس کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی اس کو جنات کا اثر کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، ہر ایک اپنے طور پر اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ تو وہ دل کا ہے. دلوں میں خوشی نہیں، اطمینان نہیں، سکون نہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ اچھے کپڑے پہن کے دل لگتا ہے، نہ اچھا کھانا کھا کے دل خوش ہوتا ہے، نہ کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، نہ کسی کے پاس جانے کو، نہ کسی کے آنے پر وہ خوشی ہوتی ہے.
نہ کہیں گھوم پھر کر وہ دل بھرتا ہے. ایک کے بعد ایک چیز ٹرائی کی جا رہی ہے لیکن دل ہے کہ کہیں چین پاتا ہی نہیں. یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو لوگوں کو گن کی طرح کھائے چلے جا رہا ہے. کچھ لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ اس کا اظہار نہیں کرتے. کچھ لوگ مختلف طریقے سے دوائیاں کھا کر یا کچھ اور طریقے اختیار کر کے اس کا علاج کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو علاج کی نوبت کو بھی نہیں پہنچتے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دلوں میں اگر ایمان مضبوط ہو، اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ ہو، اگر ہمارے دلوں میں توکل ہو، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت ہو، تو پھر دل بیمار ہو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس قرآن ہو پھر اس کا دل بیمار ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے صحیح طور پر فائدہ اٹھایا ہی نہیں گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں باقی بھی طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ہر شخص کسی بڑے یا چھوٹے مسئلے کا شکار ہوتا ہے. ان مسائل کو ہم روک نہیں سکتے کیونکہ بعض مسائل ہمارے اپنے پیدا کردہ نہیں ہوتے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں مسائل پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے اطمینان میں خلل پیدا کر دیتے ہیں. ایسی چیزوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ ہم لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم ان کو روک نہیں سکتے، ان کو منع نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو کیونکہ تمہاری ان حرکتوں سے ہمیں پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے. لیکن ہاں ایک حل ہے اور وہ ہے اپنے دل پہ کام کرنا، اپنے اندر پہ کام کرنا. اور روزہ اس میں بے پناہ مددگار ہے. قرآن کی تلاوت زبردست علاج ہے. قرآن کا سمجھنا، غور و فکر، تدبر بہترین علاج ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں دن کو روزہ رکھنا ہوتا ہے اور رات کو قرآن کی تلاوت سننی ہوتی ہے. دن کو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور رات کو خصوصاً تراویح میں یا خود پڑھتے ہیں یا پھر سنتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب ہمارے اندر روزے اور قرآن کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر تقویٰ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تقویٰ تمام مسائل کا حل ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا مگر زہد حاصل کرنے کے بعد، جیسے کھانا پینا وغیرہ چھوڑنا، اور یہ روزے میں ہوتا ہے. اور زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقویٰ اپنانے کے بعد. اور تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنا ہے. جب انسان کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ہر خیر کی کنجی حاصل ہو جاتی ہے، ایک کی مل جاتی ہے جس سے وہ ہر خیر کا دروازہ کھول سکتا ہے، ہر بھلائی کا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے، ہر خیر اس کے ذریعے جمع ہو جائے گی، پھر ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2-3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کروا دے گا. حیرت کی بات ہے نا؟ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم تقویٰ اختیار کرو، مشکلات سے میں تمہیں نکال دوں گا. کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا علاج تقویٰ نہ ہو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا خیال بھی نہیں جائے گا اس طرف، اس کو کوئی امید نہیں ہوگی، انتظار نہیں ہوگا، توقع ہی نہیں ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں پہ آپ کی توقع ہوتی ہے کہ میری مدد کرے گا مشکل وقت میں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
کسی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. پھر سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. تو ہر مشکل اور ہر مسئلے کے لیے حل جو ہے اور آسانی جو ہے وہ تقوی میں ہے. اور تقوی کہاں سے ملے گا؟ رمضان کے روزے اور قرآن پڑھنے سے ملے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا خوف اور غم سے نجات جو ہے وہ تقوی کے ذریعے ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سنو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ میں فرماتا ہے کہ واللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اگر انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. یہ تو تھے دنیا کے فائدے. آخرت کے فائدوں میں آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی تقوی ہی ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کیا ان کی کامیابی کی بنا پر، وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر اسی طرح جنت میں داخلے کا سبب سورۃ القمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان المتقین، بلا شبہ متقی لوگ، فی جنات ونہر، باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچی عزت کے مقام پر، عند ملیک مقتدر، با اقتدار بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب، ہمیشہ کی جنتوں میں ان کو سچی عزت کا مقام ملے گا. یہ سب کچھ بھی تقوی کے ساتھ ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ داخل کرے گی؟ یعنی کون ایسے لوگ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے؟ یہ کون سی ایسی خوبی یا ایسی صفت ہے کہ جو انسانوں کو سب سے زیادہ جنت کو مستحق بناتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے جنت کی راہیں آسان کرتی ہیں. لیکن تقوی کے حصول کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں جو آنے والے رمضان میں کرنے ہوں گے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، کہ ہر نیکی کا کام جو بھی ہم رمضان میں کریں صرف اللہ کے لیے کریں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم اشتہار دینے لگتے ہیں اتنے قرآن ختم کر لیے ہم، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا تم بتاؤ تم نے کتنے قرآن ختم کیے، تم نے کتنے پارے پڑھے، آج کتنے پڑھے، کل کتنے پڑھے. اور بعض اوقات صرف مقابلے میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے آگے نکلنا، اس سے آگے، جبکہ حقیقت میں اس سے مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی. تو جو کام اللہ کے لیے نہ ہو پھر وہ فائدہ نہیں دیتا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی پوچھے بھی تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تو اسپیڈ ہی بہت سلو، اور ہم نے سب کی ہے. یعنی شاید کوئی ایکسیپشنل ہو کہ حافظ ہو تو اس کی تھوڑی اسپیڈ تیز ہو، اور میرے جیسوں کی تو بہت سلو. اور جب صحیح طرح حق ادا کر کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھ لیتے ہیں. تو آپ اچھے طریقے سے دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو اتنا کر ہی نہیں سکتی. And we really mean it. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے میں اخلاص. روزے میں اخلاص کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں اور خوشی سے رکھیں.
اور روزے کی حالت میں اگر پیاس لگے، گرمی لگے، تھک جائیں، طبیعت خراب ہونے لگے، تو پوری کوشش کریں کہ کم سے کم اس کا اظہار ہو. اس اشتہار کی تو ضرورت ہی نہیں کہ روزہ بڑا لگ رہا ہے، آج بڑی گرمی ہے، آج تو پیاس کے مارے برا حال ہو گیا ہے، آج تو نہیں. وہ تو ہے، کس کو نہیں پتا. اگر آپ کو گرمی لگ رہی تو دوسرے کو نہیں لگ رہی ہوگی، اس کو آلریڈی لگ رہی. تو آپ اس میں اضافہ کیوں کرتے ہیں، بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر اسی طرح بہت لمبا دن ہے، نیند نہیں پوری ہو رہی، مختلف مسائل جو ہمیں پیش ہوتے ہیں، پھر اس کا ہم تذکرہ ضرور کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ انسان کو جب بھی کوئی غم یا دکھ لاحق ہوتا ہے نا، یا کوئی پریشانی ہے اور اس کا ذکر وہ دوسروں سے کرتا ہے، تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہوتے ہیں اور ایک ہمارے دشمن ہوتے ہیں یا حاسد ہوتے ہیں. دشمن نہ بھی، حاسد ہوتے ہیں. جب آپ دوست کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی دکھی کر دیتے، اس کو بھی غمگین کر دیتے، اس کو بھی پریشانی میں پریشان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. اور اگر آپ اپنے دشمن کو یا حاسد کو اپنا دکھ سناتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے، اچھا اس کو پریشانی آئی، اچھا اس میں مصیبت آئی. حاصل کیا ہوا؟ بہترین طریقہ یہی نہیں کہ انسان اپنے رب کے سامنے رکھے، جس کے پاس حل بھی ہے، جو پورا علم بھی رکھتا ہے، اس قدرت بھی رکھتا ہے، ہر مسئلے کو دور کر سکتا ہے، ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے. ایون اگر روزے کی حالت میں پیاس لگ رہی ہے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ میری پیاس کم کر دے، میرے لیے روزہ آسان کر دے، میری مشکل آسان کر دے. لوگوں کو اگر 10 دفعہ بھی کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی، کیا وہ آپ کو پانی پلا سکتے؟ نہیں پلا سکتے، کیونکہ آپ روزے سے. تو بار بار اس پر چرچا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، فائدہ ہی کچھ نہیں. تو روزہ رکھنے میں بھی اخلاص. پھر اسی طرح تراویح پڑھنے، رات کے قیام میں، اس میں اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کتنے اس میں قرآن ختم کیے ہیں یا کتنی صورتیں پڑھی ہیں یا کتنی لمبی ایک آپ کی رکعت ہوتی ہے. اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام صاحب بڑا لمبا کر دیتے ہیں، آدھی رات تو یہی گزر جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. کمپلینٹ فائدہ کچھ نہیں. یا تو آپ چھوڑ دیں، یا اگر جانا ہے تو خوشی سے جائیں. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے دیکھ لیا اور فرشتوں نے لکھ لیا اور وہ اس کی جزا دینے پر پوری طرح قادر ہے اور وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا. ابھی جو بچی نے سورۃ القاریہ پڑھی تھی تو اس کے آخر میں آپ نے سنا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی خیر کرے گا اسے دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا. نہ صرف یہ کہ انسان دیکھ لے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گنتا ہے اور اس عمل پر مہر لگتی جاتی ہے. ہر عمل اسٹیمپ ہو کے آگے جا رہا ہے کہ ہاں یہ ویلڈ ہے یا نہیں. اور اگر اس کے اندر ریاکاری یا دکھاوا ہے تو وہ نیک عمل کے طور پہ نہیں جاتا. کبھی آپ نے اورنجز کی، ایپلز کی پروسیسنگ دیکھی ہوگی کہ کس طرح وہ مشین سے جب ان کو گزارا جاتا ہے، اس کے اوپر ویکس لگاتے ہیں، پھر ان کے سائز دیکھتے ہیں تو صرف مطلوبہ سائز کا سیب جو اورنج آگے جانے دیتے ہیں، باقی سب کنڈم جو ہوتے ہیں کمزور درجے کے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، نکالتے جاتے ہیں. ہمارے بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اور اس میں سے جو اس طرح کے ریاکاری والے اور دکھاوے والے اور احسان جتانے والے اور بوجھ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ آگے نہیں جاتے، وہ قبول نہیں ہوتے، وہ جڑتے جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ایمان اور ثواب کی نیت سے کریں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ رمضان میں 3 اہم کام ہے، روزہ ہے، قیام ہے رات کا، اور آخری عشرے کی خاص باتیں. ان سب میں اللہ پر ایمان، اللہ کے لیے کام اور ثواب کی نیت سے کام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، تب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. تو پہلی شرط کیا ہوئی تقوی کے حصول کے لیے؟ رمضان سے یا روزے سے تقوی کب حاصل ہوگا؟ جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا. نمبر 2، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا طریقہ بالکل صحیح ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور طریقہ ٹھیک نہ ہونے سے میری مراد صرف رفع یدین کرنا یا نہ کرنا نہیں، اس سے میری مراد صحیح رکوع، صحیح سجدہ، صحیح لباس، صحیح رخ، خشوع و خضوع. آج کل آپ دیکھیے کہ ہم خواتین کو جو لباس پہننا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے نا پہنتے ہیں، اس لیے اس میں عام طور پر جب ہم پاجامہ پہنتے ہیں، ٹراؤزر پہنتے ہیں، اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اور ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اکثر وہ ٹائٹ پاجامہ کیا ہوتا ہے، اور ذرا سا اگر انسان کا جسم بھاری، ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں. جو ہی ٹخنے ننگے ہوئے نماز انویلڈ ہو گئی. پھر یہ ہوتا ہے کہ کاٹن کا اگر پہنا ہوا ہے تو آپس میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، یا آپس میں کپڑا ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اب وہ جب آپ نیچے کو ہوتے ہیں، پیچھے سے قمیض چمٹی ہوئی ہے، اب کیا وہ سارے ہپس بھی نظر آنے لگتا ہے. لباس سی تھرو ہو، ٹائٹ ہو، انکورڈ ہو، ان تینوں صورتوں میں نماز انویلڈ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے ہم رمضان ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کیا ہوا ہے، وقت بھی نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے نماز اپنی خراب کریں. اور اگر کسی کو کہے نا کہ دوپٹہ صحیح لے لیں یا کپڑا ٹھیک پہن لیں، تو کہتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں مت کچھ کہو. تو یہ چھوٹی باتیں اللہ ہی نے کہی ہے نا، ہم نے اپنے پاس سے تو نہیں لگائی. جب ایک چیز اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ چھوٹی کیا اور بڑی کیا، اصل چیز تو اطاعت ہے نا، اللہ کی فرما برداری ہے اصل چیز. چاہے وہ حکم یہ ہو کہ بس ایک پتہ ادھر سے ادھر کر دو یا پہاڑ ادھر سے ادھر کر دو، حکم تو اسی کا ہے نا. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ماننا تو اسی کا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب عبادت کر رہے ہوں تو اس طریقے پر کریں جو اللہ کو پسند ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اور اس کے لیے کرائٹیریا ویسے بھی رکھ دیا گیا کہ سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، تاخیر نہ کی جائے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ عز و جل کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے. آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. الحمدللہ وقت پر ہی ادا ہوتی، لیکن مغرب افطار ہو رہی، خصوصاً اگر کسی پارٹی میں، پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا رواج ہے نا کھانے کا، پہلے افطاری کھانی ہے پھر کھانا کھانا ہے. اب وہ جب روزہ کھلتا ہے تو افطاری کھانے بیٹھ جاتے ہیں. وہ افطاری میں ایک آئٹم ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چکتے بھی 15-20 منٹ تو کہیں نہیں گئے. اور اٹھ کے پھر وضو کیا، پھر نماز شروع کی، بعد ٹائم آدھا گھنٹہ گزر گیا. اور وہ جو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی تھی اور نمازوں کے اوقات بتائے گئے تھے، تو آپ نے مغرب کی نماز کا وقت روزہ داروں کے روزہ افطار ہونے کا وقت بتایا تھا کہ اس وقت نماز پڑھی جائے گی. لیکن ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم وہاں سے جلدی اٹھیں اور نماز کی طرف متوجہ ہوں. اسی طرح فجر کی نماز، بعض لوگ سحری نہیں کرتے، رات دیر تک جاگتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. بعض ملکوں میں گرمی ہوتی ہے تو ویسے بھی لوگ دن کو سوئے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں.
اب ہمارے یہاں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز بہت شروع ہوگی. جتنے آرام ہو گئے اتنا ہی ہم نے اپنی عادتوں کو بھی خراب کر لیا. اب دیکھیے کہ رات کو لیٹ کھانا کھایا, دیر سے کھایا, اب سحری کون کھائے, سحری چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر بعضوں کا اذان بھی ہو جاتی ہے اور نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے, اور روزہ رکھا ہوا لیکن نماز ہی نہیں پڑھی. کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, وہ دن کو سوئے رہتے نمازوں پہ نمازیں جاتی رہتی ہیں, وہ پرواہ نہیں ہوتی. تو تقویٰ نہیں پیدا ہوتا, اس طرح مقصد حاصل نہیں ہوتا. خالی بھوکے پیاسے رہنے سے بات نہیں بنتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی سنتیں یا پھر دیگر نوافل, پھر چاشت کی نماز کا اہتمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چاشت کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو, اور یہی اوابین کی نماز ہے. آپ نے فرمایا, تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو اور میں دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں گا. سارے دن کے کام اور مشکل چیزیں اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ہر دن جب طلوع ہوتا ہے تو انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ نیکی کے کام بتائے کہ یہ سب صدقہ ہے. اور 2 رکعت نماز جو ہے ضحیٰ کی یا چاشت کی یا اشراق کی, جو بھی صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں, وہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. اکثر لوگ جوڑوں کی تکلیف بتاتے ہیں, میں ان کو یہی نسخہ بتاتی ہوں کہ آپ یہ کریں تو صحیح. جب ہر روز آپ اپنے جوڑوں کا صدقہ دے رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوڑ جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہ دیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دیں گے. پھر اسی طرح تراویح اور تہجد وغیرہ, یا تراویح پڑھ لیں یا تہجد ایک ہی نماز ہے, 2 پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, لیکن جو پڑھیں اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلا اشرا تو خوب رونق میں اور جذبات میں پڑھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ ذرا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, پھر دوسرا اشرا پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے, پھر تیسرے اشرے پھر آخری اشرے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں. تو جو بھی عادت بنائیں اس کو مکمل کریں. کوشش کریں کہ قرآن آپ کا قیام کی حالت میں پورا ہو جائے, اگرچہ فرض نہیں لیکن بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے, کیونکہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, رات کا قیام لازم پکڑو. سارا سال نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں. وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے, برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے. پھر آخری عشرے کی عبادت خاص طور پر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جاتے دنوں میں اور زیادہ محنت بہت ضروری ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. پھر اسی طرح مردوں کے لیے باجماعت نماز وہ بھی ضروری ہے, اپنے بیٹوں, بھائیوں, شوہروں وغیرہ کو اس پر توجہ دلانا. پھر دل کی خوشی سے نفل ادا کرنا, چاہے وہ تراویح ہے, تہجد ہے, چاشت اشراق ہے, کچھ بھی, دل کی خوشی. کیونکہ نفل عبادت ہی وہ ہے جو دل کی خوشی سے کی جاتی ہے, ہمارے پر فرض نہیں, ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن ہم اپنی خوشی سے وہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی. یعنی فرض جب ہم ادا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. میرا بندہ فرض کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. کیا فائدہ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ محبت کرے گا ہم سے؟ کوئی بتائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو کیا ملے گا ہمیں؟ چلے اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر دنیا میں کوئی انسان جس سے آپ بڑے امپریس ہوں, جس کے پاس
بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت سا مال و دولت ہو، بہت سی سہولتیں ہوں، اور پھر اس کا دل بھی بہت بڑا ہو، اور آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو آپ کو کیا فیل ہوگا؟ سیکورٹی، اور وہ آپ کو نوازے گا، آپ خوش ہوں گے، آپ کہیں گے بس اب تو مجھے کسی چیز کی فکر کی ضرورت ہی نہیں، فلاں اتنا ریسورسفل انفلوئنشل شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا۔ صرف تعلق اور دوست نہیں، صرف آپ کا تعلق، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ سوچیے خالق کائنات، رب کائنات، وہ کسی سے محبت کرے، اس کی خوشی اور اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی سی چیز نہیں ہے، لیکن یہ حاصل ہوتی ہے نوافل سے، یعنی وہ کام کر کے جو آپ کے اوپر لازم نہیں، لیکن آپ اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہیں، اپنے رب کی خاطر۔ تیسری چیز جس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت، اور قرآن سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ کتاب خاص طور پر عقل مند لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے کہ اس میں سے اپنے لیے کچھ حاصل کرو، خزانہ ہے یہ۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی ان سے قرآن سنتے پھر ان کو سناتے پھر ان سے سنتے، دور ہوتا نا، دورانیہ یعنی سرکل، یعنی آپ پڑھتے پھر وہ پڑھتے پھر آپ سناتے وہ سنتے، تو جیسے حفاظ کرتے ہیں نا کہ قرآن سناتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سناتے تھے، اور ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا تھا وہ آپ سناتے تھے۔ آخری سال آپ نے 2 دفعہ اس کا دور کیا، اور یہ رات کے وقت ہوتا تھا۔ تو رات کو قرآن کا پڑھنا یا سننا جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے اور تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہو، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرے، یعنی کھول کے پڑھے، اگرچہ آپ حافظ ہو پھر بھی دیکھ کے پڑھے، اللہ یہ کہ سنانا۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز ہوتے ہیں، انسان نہیں صحیح طرح پڑھ سکتا، زیادہ یاد بھی نہیں ہوتا، کہ تھوڑی بہت صورتیں ہوتی ہیں تو چلو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کثرت سے سننے کی عادت ڈالیں، گاڑی میں لگا ہوا ہو، کچن میں ہو، بیڈ روم میں ہو، جہاں بھی ہو۔ اور اب تو الحمدللہ آئی فون پہ ہر جگہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن۔ اگر کوئی بھی اچھی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، جیسے قرآن مجید اپلیکیشن بہت ہی اچھی ہے، تو اس میں آڈیو بھی ہوتا ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو لگا لیں اور سنتے رہیں، کچھ مشکل نہیں، جہاں بیٹھے وہیں کھول لیں اور پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، بک مارک بھی لگ جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے سنتے پورا قرآن ہو سکتا ہے۔ پھر کوشش کریں کہ کچھ حصہ زبانی یاد کر سکیں انسان میں، یا یہ کہ جو آپ نے پہلے سے کیا اس کی ریویژن کریں۔ مثلا اگر آپ کو چند ایک صورتیں آتی ہیں تو آپ تھوڑی سی اور زیادہ کر لیں، ہر روزے کے ساتھ ایک آیت یاد کر لیں۔ مثلا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور رمضان کے بعد آپ حفظ کرتے پورا قرآن ہی کر دیں، کیونکہ شروع میں کوئی بھی چیز مشکل لگتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب انسان کرنے لگتا ہے اور وہ ہونے لگتا ہے تو انسان کا ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر انسان آگے بڑھتے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو کرنے کی ہے رمضان میں وہ ہے مخصوص عبادتیں، جیسے اعتکاف اور دعائیں وغیرہ، ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، ہو سکے تو آپ بھی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کر لیں،
اگر بچے چھوٹے اور ذمہ داری ہو تو پھر اور بات ہے. اگر ہم وہ مصنون اعتکاف نہیں کر سکتے مسجد میں جا کے تو گھر میں عبادتوں کو گوشن خاص کر لیں. اس کو آپ اعتکاف نہ بھی کہیں لیکن اپنے دن کا کوئی وقت یا رات کا کوئی وقت اکیلے بغیر باتیں کیے خاموشی سے گوشے میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. پھر اسی طرح دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, ان میں سے ایک روزے دار کی, یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے. دن کے کسی بھی حصے میں آپ دعا کر سکتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے, اور ان میں سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جاتی ہے. تو سارا رمضان ہر روز ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ, دن بھر میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں. جب دل میں کوئی چیز آئے مانگ لیں, وہیں بیٹھے بیٹھے مانگے. بس اس وقت بھی آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے تو اللہ سے مانگ لیں چپکے چپکے. حضرت زکریا علیہ السلام نے نہیں پکارا تھا اذ نادى ربه نداء خفيا, خفیہ خفیہ پکارا, خفیہ خفیہ دعا کی, کسی کو بھی نہیں پتا چلا, دل ہی دل میں بات کی. اور خاص طور پر تقوی کے لیے دعائیں کریں. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. خاص طور پر استغفار, گناہوں کی معافی, کیونکہ گناہ جو ہے نا دل میں بوجھ کا ذریعہ بنتا ہے اور تقوی سے دور کرتے ہیں. تقوی آتا جب ہے جب گناہ جاتے ہیں, اس لیے اس کی استغفار. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں. آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا, معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے, تو مجھے معاف کر دے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں. ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تو بڑا پریشان ہوا, کسی راہب کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے, کہ میرے لیے معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں, کوئی معافی نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 99 100 ہو گئے. پھر پریشان ہوا کہ مجھے تو معافی مانگنی ہے. کسی سے پوچھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, تو اس کو بتایا گیا. وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا میری معافی ہو سکتی؟ اس نے کہا بالکل ہو سکتی, لیکن اس کے لیے تم یہ بستی چھوڑ دو اور فلاں جگہ چلے جاؤ, ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کی کمپنی میں تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. تو اس نے اس بستی کی طرف جانا شروع کر دیا. راستے میں موت آ گئی, عذاب کے فرشتے بھی آگے, رحمت کے فرشتے بھی آگے. عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم جان لیں گے اس شخص کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں تھی. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم جان لیں گے کیونکہ یہ توبہ کی غرض سے اور اصلاح کی غرض سے اس بستی کی طرف جا رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جدھر وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا, اور دوسری طرف کی زمین کو کہا کہ تو دور ہو جا, لمبی ہو جا. فرشتوں سے کہا کہ تم ناپو, اور جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا اس طرف کے فرشتے جان لے لیں گے. تو جب زمین کو ناپا گیا تو جس رستے کی طرف وہ جا رہا تھا اس کی طرف جانے کا فاصلہ ایک بالش کم نکلا. تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی. ابلیس بیچ میں آ گیا, کہنے لگا کہ یہ تو میرا بندہ تھا اور اس نے تو کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا, یعنی تم کیسے اس کو اپنی طرف لے جا رہے. اسی طرح اور واقعات بھی. ایک اور شخص تھا, کفن چور تھا. جب موت کا وقت آیا تو بچوں سے کہتا ہے کہ تم مجھے کیسا باپ پاتے. ہم نے کہا کہ آپ بڑے اچھے باپ ہیں, بڑا مال چھوڑ کے جا رہا تھا. خیر اس نے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا, جب میرا گوشت جل جائے اور ہڈیوں تک پہنچ جائے آگ تو تم میری ہڈیوں کو پیسنا, پیس کے تیز آندھی کے دن میری راکھ اڑا دینا. انہوں نے ایسا ہی کیا. اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اس کی راکھ اکٹھی کر کے اس کو دوبارہ کھڑا کیا. جب وہ دوبارہ کھڑا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یار تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تم میرا حساب لے کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا.
اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سچی نیت اور سچے دل کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو معاف کرتا ہے. اس لیے کبھی نہ کہیں میں بہت گناہ گار ہوں، میں روزے رکھ کے کیا کروں گی، میں دعائیں پڑھ کے کیا کروں گی، میں قرآن پڑھ کے کیا کروں، میں تو بہت گناہ گار ہوں. معافی گناہ گاروں ہی کے لیے. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے گناہ کو مانتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ غلط کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا، پتہ نہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا لیکن پھر بھی ہم ماننا نہیں چاہتے. تو اس لیے کثرت سے آخری عشرے میں یہ دعا پڑھتے رہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. پھر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تارو، یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ تمہاری زبان پر. پھر اسی طرح باقی چیزیں، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، رات کو سوتے وقت کی دعا پڑھنا، کائنات میں غور و فکر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ساری چیزیں تقویٰ میں اضافہ کا ذریعہ بنتی ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حقوق العباد کا خیال رکھنا، خاندان والوں کو یعنی اپنے گھر کے بچوں کو، شوہر بیوی سب سحری افطاری کے وقت اکٹھے بیٹھے. اسی طرح نماز اکٹھے پڑھیں، یعنی جیسے تراویح وغیرہ. دن کو اگر کوئی درس کی مجلس ہو، کوئی دورہ قرآن وغیرہ ہو تو وہاں اکٹھے مل کے بیٹھ کے حاضر ہوں. اپنے دوستوں کو تلاش کریں، ان کو بھی راغب کریں، ان کو بھی دعوت دیں. پھر اسی طرح لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اور گھر سے شروع کرنا، قریب سے شروع کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے، سب سے زیادہ تیز آندھی کی طرح ہر ایک تک آپ کی خیر پہنچتی تھی. اور اس میں روزہ دار کو روزہ افطار کرانا اتنا بڑا اجر کا باعث ہے کہ جیسے آپ نے خود وہ روزہ رکھ لیا، یعنی اس کے روزے برابر آپ کو بھی اجر ملے گا اگر آپ اس کا روزہ افطار کرا رہے ہیں، لیکن اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اور خصوصاً زکوٰۃ الفطر، وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنی ہوتی ہے. عام طور پہ ہم لوگ کیش دیتے ہیں، تو کیش کی بجائے اگر کائنڈ میں وہ دیے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھانے کی شکل میں زکوٰۃ الفطر دی، ایک سا کھجور یا پنیر وغیرہ جو بھی ہو. پھر رمضان میں عمرہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. پھر اسی طرح تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اپنے اخلاق پر غور کرنا، اپنی ذات پر غور کرنا کہ کہاں کہاں اخلاقی برائیاں موجود ہیں، کہاں کہاں کمی ہے، اس کو کوشش کر کے پورا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. لہذا اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، چیخنا چلانا نہیں، شور نہیں کرنا، زبان کی حفاظت، کم بولنا، خاموشی. صبح کے وقت سارے اعضاء ہماری زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اگر تم سیدھی نہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. رمضان میں چونکہ انسان کو عبادت کا ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے نا، تو وہ بار بار ابھر کے آتا ہے کہ دیکھو تم روزے سے، دیکھو تم روزے سے. اس لیے اگر کوئی اور بھی لڑے تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اس میں روزے سے، بحث کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح لغو باتوں سے پرہیز کرنا، فضول باتیں، بے مقصد باتیں، ادھر کی ادھر کی، ان سب چیزوں سے ہم بچیں گے تو ہی ہم عبادت پر فوکس کر سکیں. ایک چیز جو ہماری زندگی میں بہت بڑی جس نے مشکل پیدا کر دی ہے وہ سوشل میڈیا. بہت سے لوگ گیجٹس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہو تو ان کا دھیان ادھر ہی ہے، کس کا میسج آیا اور کس کو کرنا ہے. اسی طرح قرآن لے کے بیٹھتے اور ساتھ فون کھول لیتے، وہ اتنی لمبی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو پڑھنے کا ہوتا ہے وہ رہ ہی جاتا ہے.
تو اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں کہ مثلا روزہ رکھ کے میں نے فون کھولنا ہی نہیں جب تک کہ میرے سارے کام نہ ہو جائے، دعائیں، اذکار، تلاوت سارا کچھ کر پھر میں کھولوں. کیونکہ ایک دفعہ یہ پنڈورا کھل گیا تو اس کے بعد یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، پھر آپ اسے روک نہیں سکتے. پھر اسی طرح تقوی کے حصول کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. ایک شخص نے جب آپ سے نصیحت کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم اتنے نمازیں پڑھو، اتنا یہ کرو تو پھر عبادت گزار بنو. گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑی عبادت گزار ہو جاؤ. بعض اوقات رمضان میں ہم ڈوز پر تو غور کرتے ہیں، ڈونٹس پر اتنا نہیں کرتے. تو زبان کی بات تو نہیں کہ زبان کسی سے ہم نے غلط باتیں نہیں کرنی اور باقی چیزیں نہیں، لیکن باقی گناہ بھی، حرام کھانا پینا، رشوت، سود، غصب، یتیموں کا مال یا کسی کا بھی ناحق مال یا بغیر کام کیے تنخواہ لینا، کوئی بھی جو غلط آمدنی ہے اس سب کو چھوڑنا ضروری ہے. قرآن مجید سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. اور اگر روزے کی آیات کے بعد آپ دیکھیں تو جو سب پہلی بات آتی ہے وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے مالوں کو حکام کے پاس میں لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ تمہیں کھانے کو ملے، یعنی رشوت نہ دو. پھر ناجائز سفارش کے ذریعے یعنی غلط چیزوں پر دوسروں کو نہ ابھارو. پھر اسی طرح مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے. بڑے گناہوں سے تو کرے ہی، چھوٹوں کو بھی چھوڑ دے. کیونکہ روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عام روزہ، اور ایک ہوتا ہے خاص روزہ، اور ایک ہوتا ہے خاص الخاص روزہ. عام روزہ کیا ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. خاص روزہ کیا ہے؟ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان، اعضاء کا روزہ رکھتا ہے. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ انسان دل کو ردی خیالات سے بچائے. اور یہی تقویٰ ہے، یہی وہ روزہ ہے جو مطلوب ہے. جس نے یہ روزہ رکھا، جس کا تزکیہ ہو گیا، اس نے گویا رمضان پا لیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. قد افلح یقیناً کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، تقویٰ حاصل کر لیا. وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی پھر نماز پڑھی. تو جو یہ 3 کام کرے گا، اپنے دل پہ کام کرے گا تزکا، اپنی زبان پہ کام کرے گا ذکر اسم ربہ ذکر کی کثرت کرے گا، فصلی اپنے سارے جسم کے ساتھ عبادت یعنی نماز پڑھے گا، تو وہ کامیاب ہو گیا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، مشکل یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی، ان کی تعلیمات میں بھی یہی حکم ہے کہ کرنے کا کام یہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے دل کو خواہشات سے روک لیا. جسے روزے کی حالت میں روکنے تو ہوتا ہے، ساری کھانے پینے کی خواہش کو، سیکس کی خواہش کو، سب چیزوں کو روک لیتا ہے انسان حلال اور جائز ہونے کے باوجود. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس رمضان کے بعد ہمارا حال یہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعی ہمیں بخش دیا. اللہ تعالیٰ میں تقویٰ نصیب کرے، اپنی بخشش، مغفرت، رحمت اور برکت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
جی تراویح میں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں. فرض میں اس لیے نہیں اٹھائی قرآن کیونکہ پھر وہ پوری طرح یکسوئی نہیں ہوتی انسان کی، لیکن نفل نماز اس میں ریلیکسیشن ہے کچھ. تو جیسے ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ کھڑے ہو صاف چادر یا کپڑا بچھا لیں، قرآن مجید کو کھول کے پہلے سے ہی رکھ لیں، اور ایک رکعت میں ایک یعنی کہ ایک جو کھلا ہوا قرآن ہے اس کا ایک رائٹ اور ایک لیفٹ جو ہے اتنا پڑھ لیں بس. اور یہ جو سعودی قرآن ہوتا ہے نا وہ ہر پیج آیت پر ہی ختم ہوتا ہے، اس سے مشکل نہیں ہوتی. پھر اس کو رکھ دیں ٹیبل کے ساتھ ہی، جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پڑھ رہی ہوں، یہاں رکھا ہوا ٹیبل ساتھ، بس صرف اتنا ہو کہ قرآن یوں رکھ دے انسان. پھر رکوع سجدہ سکون سے کرے، کھڑے ہو، سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھے، اور پھر ایک ہاتھ سے اس کو لے کے، ایک ہاتھ اسی طرح بندھا ہوا ہو، ایک ہاتھ سے لے کے بس ہلکے سے اشارے سے اس کو صفحہ پکڑ کے، اور پھر دوسری رکعت پر پڑھ لیں. اسلام اگر فرض کیا کہ وہ قرآن پاک نہ پڑھنا چاہے تراویح میں تو پھر عام صورتیں پڑھ لیں. جی اگر وہ تراویح میں نہیں سارا پڑھ سکتا تو پھر عام صورتیں جو زبانی یاد ہیں انہیں سے پڑھ لیں، یا مسجد چلا جائے اور سن لیں. دیکھیے کہ تراویح کی تعداد جو ہے نا یہ مختلف لوگوں نے مختلف نمبر سے پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عائشہ کی صحیح روایت ثابت ہے وہ یہ کہ آپ نے رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھ لیتے تھے، آل عمران پڑھ لیتے تھے، النساء پڑھ لیتے تھے، یعنی بہت طویل رکعتیں ہوتی تھی آپ. تو اب جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہ جتنی پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو 8 پڑھنا بھی کافی ہوگا، 3 وتر ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل سنت یہی ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین میں خود ہی پڑھتے تھے. رمضان میں 3 راتیں آپ نے پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور بعد میں یہ ہوا کہ لوگ پھر مسجد میں ہر ایک اپنے اپنے پڑھ رہا ہوتا تھا تو حضرت عمر نے سب کو اکٹھا کر دیا، تو پھر یہ پراپر طریقہ شروع ہوا جو آج کل جاری ہے. سفر کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راستے میں ہو تو پھر فرض پڑھ سکتے ہیں، پہنچ کے پھر فرض آگے کر دیں، سنت پورے پڑھ جائیں. سفر میں قصر ہے. قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا. 4 رکعتیں 2 کرنا، لیکن 2 اور 3 ہی پڑھنا. جب آپ شہر سے باہر نکل گئے تو قصر شروع ہو گئی، اور آپ جہاں گاڑی روکیں گے وہاں پر آپ اتریں گے تو اگر ظہر کا ٹائم ہے تو 2، مغرب کا ٹائم ہے تو 3 پڑھیں گے. ایک اور صورت یہ کہ اگر آپ گاڑی نہیں روک رہے ہیں اور منزل تک پہنچ رہے ہیں اور عصر کا وقت ہو گیا تو ظہر اور عصر ملا کر بھی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ رستے میں اور مغرب ہوگی اور آپ روک نہیں پا رہے تو گھر پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء اکٹھی کر سکتے ہیں. یہ عام گھر میں بیٹھ کے نہیں اکٹھی کر سکتے، لیکن سفر میں جمع بھی کرنے کی اجازت ہے. اور وتر پڑھیں گے جیسے وہ پڑھتے ہیں. منزل پہ پہنچ کے یہی فرض ہی پڑھنے ہیں یا سنت بھی؟ نہیں، سنت نہیں ہوتی، صرف فرض ہی پڑھنے ہیں. وتر پڑھنے ہیں، سنت نہیں پڑھنی. اگر کوئی نوافل ویسے پڑھنے کا شوق رکھتا پڑھتا تو پڑھتا رہے. ہم لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن موقع آتا ہے کسی سے بات کرنے کا، اس وقت یا تو دلیل نہیں یاد آتی ہے یا وہ بات بھول جاتی ہے کہ کرنی ہے موقع پر اس کے مطابق بات. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مجھے اب تک بہت سے لوگ جب کوئی سوال کرتے ہیں اور میں شور نہیں ہوتی تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اپنا نمبر یا اپنا ای میل دے دیں، آپ کو پتہ کر کے بتا دیں گے، یا آپ ہمیں ای میل کریں، آپ کو ریسرچ کر کے جواب دے دیں گے. کیونکہ کوئی بھی انسان ہر چیز یاد نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے. تو ایسی کتابیں ہونی چاہیے. ویب سائٹس ہیں اسلام Q&A، وہاں پر کوشچن ڈالیں، آپ کو مل جاتے ہیں آنسر. کسی کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گناہ ہے. فار ایگزامپل میرے سامنے ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی اور اسی طرح وہ ٹائٹس میں وہ سجدے میں گئی، ان کی شرٹ کے ان کے جسم نظر آ رہا تھا. تو اس وقت نہیں بولا جاتا، نہیں کہا جاتا، خوف آتا ہے پتہ نہیں آگے سے کیا ریاکٹ کرے. جی اگر ہم وہ شخص کو ایک چٹ پہ لکھیں اور ان کو کہ آپ بعد میں پڑھ لیجیے. نہیں، لیکن میرے خیال میں کہ کسی کو اچھے طریقے سے بتا دینا اچھے طریقے ہوتا ہے، اور اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں. اور اگر کسی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اچھے سے آپ اس کو منع بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات بالکل ان نون لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ پھر ریاکٹ بعض اوقات ایسا کر جاتے ہیں. یا تو یہ کہ پہلے آپ تھوڑی بات چیت کر کے
مثلاً میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں. میں ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں, تو میں کھڑی تھی لائن میں, تو میرے ساتھ ایک کپل تھا, میرے آگے تھے پیچھے تھا, ہسبینڈ وائف تھے. وہ لڑ رہے تھے اور ان کا بچہ تھا چھوٹا سا, ایک بچہ نیچے ہاتھ کو لگایا ہوا, ایک اٹھایا ہوا, اور مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی تھی. ان کی لڑائی تو جو تھی سو تھی, اور میرا خیال ہے وہ پاکستان ملنے آئے تھے اور رشتے داروں پر سسرال اور میکے کے کوئی مسئلے تھے, ان پر کوئی لڑائی ہو رہی تھی. تو اب اس بالکل چونکہ ساتھ ہی کھڑے تھے اس لیے آوازیں بھی آ رہی تھی, تو مجھے پریشانی ہوئی. اب انتظار کرتی تھی, لائن کافی لمبی تھی, وہ آہستہ جب تک میں نے دیکھا کہ اب مناسب موقع ہے, تو میں نے خاتون کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ان کا بات سنیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے سامنے نہ لڑا کریں, ان پہ برا اثر پڑتا ہے. بچوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بس اتنا کہہ کے تو پھر میں پیچھے ہٹ کے ریمائنڈ نہیں کیا, کیونکہ اب آگے تو میں آدمی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. ہو سکتا ہے اسی کا قصور ہو, اس کا وہ اللہ جانتا ہے کس کا نہیں. لیکن اگر ہمارے کوئی ڈفرینسز ہیں بھی تو ہمیں بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہیے. ہمیں آرام سے ایک طرف بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے اور اپنے اختلافات ختم کر لینے چاہیے. کوشچن یہ رمضان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. استاذہ یہ قتل خطا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خطا سے بھی کسی انسان کا قتل ہو جائے تو اس کے اوپر 60 روزے لگاتار رکھنا لازم ہے. اگر ایک انسان روڈ پہ نکلا اور اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آگے somebody dies, اس انسان کی نہ نیت تھی قتل کرنے کی نہ کچھ اور, مگر ایک انسان جان سے گیا, تو اس صورت میں بھی وہ انسان کے 60 روزے رکھنا فرض ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گلٹ ہوتا ہے نا انسان کا جان جانے کا, بلی بھی ایک مر جائے نا تو انسان کو بھولتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا ازالہ ہے, ایک روزے کا ایک خیال ہے کہ انسان کو اندر سے صاف کرتا ہے. اور استاذہ ایک چیز یہ کہ آج کل کے جو بزنسز ہیں وہ زیادہ تر انشورڈ ہوتے ہیں, ہماری گاڑیاں بھی ہیں جس طریقے سے وہ انشورڈ ہوتی ہیں. اس کیس میں استاذہ فیملی میں آپ ہر کسی پہ تو اپنا وہ انفلوئنس نہیں چلا سکتے, تو اس میں یو آر موونگ ان دا سیم کار وچ از, وہ تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں, کیونکہ آپ نے نہیں کیا, نہ آپ چاہتے ہیں نہ, اور آپ نے مشورہ بھی دیا کہ ایسا نہ کیا جائے, لیکن اس کے باوجود پھر آپ کیا کریں. لیکن اصولی طور پہ انشورنس چاہے آپ کے بزنس کی ہے یا جیسے بھی آپ کو جتنا ہو سکے بچیں, جہاں آپ کو بس نہ چلے پھر آپ. چھوٹی چیز ہی ہم سے کچھ پکڑتی ہیں, ہم نے کہا ساتھ میں نے یہ چیز پوچھنی تھی کہ بہت سے لوگ جن کو بہت سے مواقع نہیں ملتے وہ رمضان میں ٹی وی کو نا ثواب اور چیزیں اور نالج گین کرنے کے لیے بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ نیٹ گین میرے خیال میں اس لاس سے کافی کم ہوتا ہے جو کہ ہم باقی ٹائم ضائع کر کے گزار دیتے ہیں ٹی وی پہ. تو اس کے لیے کچھ لوگ تو وقت گزارنے کے لیے بہت سے لوگ تو اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ ایک لمحہ یا انسان عبادت کرے یا کسی کی خدمت کرے یا ذکر اذکار کرے. جب زندگی میں کوئی بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں, دے آر ویری گڈ پیپل, کوئی زندگی میں پرابلم آئی, کوئی مشکل آئی اولاد سے ریلیٹڈ یا کچھ, پھر وہ کہیں نہ کہیں سے نا پہنچ ہی جاتے ہیں کسی ایسے بندے کے پاس کہ ان کے پاس جا کے پتہ کریں تو یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کچھ ہے یا نہیں, یہ بہت نیک ہے سوائے قرآن میں سے پڑھنے کے اور کچھ نہیں دیتے, تو یو مسٹ گو ٹو دیم. تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کیس میں بندہ یعنی جب آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا, جانے کا فیصلہ کر لیا, تو شرک میں تو آگے آپ. دیکھیں شرک اس وقت ہوگا جب اس سے کوئی غیب کی خبر معلوم کر لیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جی ضرور آپ کے گھر میں نا فلاں چیز پہ کوئی جادو ہے, تو کیا یہ غیب کی خبر معلوم کرنا نہیں؟ یہ کہنا, یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ جادو ہے یا نہیں. لیکن دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں. ہماری عوام جو ہے وہ بہت سی ایسی ہے کہ جس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں, لہٰذا جب وہ کسی مسئلے میں پڑھتے ہیں تو پھر ان کو کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہیلپ کرنے والے دو طرح کے ہیں, ایک علم والے ہیں اور ایک مذہب کے نام پر لوگوں کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن ویسے اپنے آپ کو مذہبی رہنما بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جو تو علم والے ہوتے ہیں اور صحیح عقیدے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں, ان کو تسلی دیتے ہیں, ان کو راہ بتاتے ہیں, ان کو کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی دور کر دیتے ہیں. جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ پھر لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں, وہ ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے تو ہم کو جادو کر دیا ہے,
نہ صرف یہ کہ وظیفے تو کیا وہ جادو اور الٹا جادو کروانے لگتے ہیں اور توڑ کرواتے ہیں، جادو کے ذریعے توڑ کرواتے ہیں، وہ شرک اور کفر میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے جو علم والے ہیں، وہ لوگوں کو مسائل کا حل بتاتے ہیں، وہ ان کو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز نہیں بتاتے کہ جس سے شرک ہو. ہمیشہ شرک نہیں ہوتا، شرک بس وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، جیسے شیاطین وغیرہ سے یا جادو میں جیسے اس قسم کے موکلوں وغیرہ سے لوگ مدد لیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.